السلام علیکم۔ آج شہد کے نسبت سے کچھ بات کرنے کا دل میں آ رہا ہے معاملہ۔ سب سے پہلے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر مہینے کے شروع میں 3 دن صبح صبح شہد چاٹ لیا کرے اس کو اس مہینے میں کوئی بری بیماری نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ شہد کا استعمال تو بہت بچپن کے زمانے سے 7واں کلاس کے زمانے سے ہی ہے، لیکن اس حدیث پہ عمل کرنے کا معاملہ 2008 میں ایک بار دل میں بات آئی کہ اتنا دن سے شہد کھایا جا رہا ہے، اس حدیث پہ عمل کیا جائے تو 2008 سے ہم نے عمل کرنا شروع کیا الحمدللہ۔ تو اتفاق سے ایک دن رات میں محبوبی پراٹھا بنا تھا، اور محبوبی پراٹھا اپنے یہاں کی لیڈیز لوگ جو ہے وہ رہتا ہے وہ کچا لیکن اس کو کچا ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہیں۔ محبوبی پراٹھا کے ساتھ غالباً مچھلی تھی، تو ہم اور ہمارا لڑکا اور ہمارے داماد سب لوگ کھا رہے تھے، تو ہمارا لڑکا درمیانے میں بولنے لگا کہ یہ تو بہت کچا ہے، تو پیٹ کھل جائے گا۔ تو ہم نے غصہ کی حالت میں اس کو کہا کہ دیکھو کچھ بولو نہیں تو سب بگڑ جائے گی، چپ چاپ کھاؤ۔ کھانے کے بعد ہوا کہ اس رات میں ہم کو اتنی بے چینی رہی کہ لگ بھگ 2 بجے رات میں جو ہماری نیند ٹوٹی تو اٹھ کے بیٹھے تو بڑا عجیب انداز کے کھٹا ڈھیکار ہوا، ایسے انداز کا ڈھیکار ہوا کہ کوئی تندرست آدمی کھانے پینے کے بعد اگر اس ڈھیکار کو سونگھ لیتا تو اس کو الٹی ہو جاتی۔ اب ہم کو کیا بیتتا رہا ہوگا اللہ ہی جانے۔ اب ہوا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آ رہے تھے تو ذہن میں بات آئی کہ آج جاتے ہیں پودین ہرا جو ہے پوری شیشی 15 ml والا پی جانا ہے۔ اب آئے تو اتفاق سے پودین ہرا کی شیشی تھی، لیکن اس میں ایک قطرہ ہی تھا بچا ہوا، بہرحال یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اب شہد پانی کے شربت کا دھیان میں آیا تو پھر سوچا کہ نہ پانی تو اس میں دقت کر جائے گا۔ تب ایک بار یاد پڑا کہ کل ہم نے شہد چاٹا تھا اور آج ہمارے شہد چاٹنے کا دوسرا دن ہونا چاہیے۔ تو عقیدہ اور یقین کے ساتھ ہم نے شہد کو چاٹ لیا۔ سمجھیے 3 چمچہ شہد 3 بار منہ میں لے کے اور اس کو چبانے کے انداز سے کہ تاکہ منہ کا لاڑ سالیبہ بھی اس میں ملے، اس کو چاٹ لیا۔ اس کے بعد اپنے دل کو اطمینان کر دیے کہ آج بابو دن بھر میں کچھ بھی کھائیے گا تو حالت ہو جائے گی خراب، اس لیے آج کھانا کچھ نہیں لینا۔ اب ہوا اتفاق کی بات کہ اس شہد چاٹنے کے مشکل سے پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کے بعد ایک بیگ طبیعت میں اتنا ہلکاپن کا احساس ہونے لگا، تو گھر میں بچہ لوگوں کے لیے خانقاہی ناشتہ چنا چورا بنتا تھا اس زمانے میں، تو دل میں آیا کہ چنا چورا کھا کے دیکھتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے پچنے میں تھوڑا سا بھاری۔ اب فجر کے وقت والی کیفیت کے حساب سے چنا چورا ہمارے لیے زہر ہوتا، لیکن مزاج ہلکا ہو گیا تھا شہد چاٹنے کے بعد، تو چنا چورا کھا بھی لیا اور الحمدللہ بہت آسانی سے ہضم بھی ہوا، کوئی طرح کا دقت نہیں ہوا تھا۔ ایک بات یہ بات ذہن میں آ گئی، تب ہمارے چاٹنے کا تو معمول رہا، لیکن ہمارا چھوٹا لڑکا جو ہے اس واقعہ سے یہی کہ جب کبھی کچھ الٹا پھلٹا کھانے کی وجہ سے اس کو کھٹی ڈھیکار ہوتی تو شہد چاٹ لیتا، اور اس کو یہ ٹیکنیک بتائے ہوئے تھے کہ شہد چاٹنے کے کم سے کم 1 گھنٹہ تک پانی نہیں پینا۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوتے ہوئے ایک بار عید کا دن گزار کے رات تھی غالباً، تو ایک ہمارے رشتے میں سارو بھائی لگتے ہیں، ان کا ایک بھائی دلی میں رہ کے MBA کر رہا تھا، تو اس کا جو ہے وہ سمجھیے 12:05 میں فون آیا کہ چونکہ اس کی بھابھی ہم کو نوشے بھائی کہتی ہے تو اس لیے وہ بھی ہم کو نوشے بھائی کہتا تھا، نوشے بھائی تو حالت ایسی خراب ہے کہ عید کے نماز کے بعد جو ہے نا وہ باقر خوانی اور مرغا کا روسٹ کھایا تھا اور اس کے بعد سوئی دودھ کھایا ہے، سو ابھی پوزیشن رات میں یہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک روم پارٹنر بھی اس نے بھی کھایا تھا، اس کی بھی حالت وہی ہے، نہ گیس نکل رہا ہے نہ ڈھیکار ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ اب جان نکل جائے گی۔
तो अब हम लोग प्लान बनाए हुए हैं कि एम्स जाया जाए। तो एक बैग बोला कि दिल में बात आया आपके बारे में कि जैसा आपसे देखते हैं बात करके पूछ के। तो हम कहा कि रे शहद है, तो उसने कहा कि शहद जो आप ही से लाए एक बोतल से थोड़े सा खाए तो उसमें है। हम कहा चलो तुम मुकद्दर का सिकंदर है माशाल्लाह। तो हम कहा उस शहद में से अभी पानी उनी नहीं पिए होगे, तब अगर पानी पियोगे तो आधा घंटा रुक जाओगे। तो 3-3 4-4 चमचा चाटो, थोड़ा ज़्यादा करके शहद चाटो दोनों आदमी, और 1 आध घंटा तक पानी नहीं पियोगे। अब हुआ कि इस वाक़या के बाद फिर हम सुबह में भूल गए उसको उससे कुछ पूछताछ करना। एक बार दिल में बात भी आई कि उसका खैरियत लिया जाए, तो किसी मरीज़ के दवा कुरियर करना था, उस चक्कर में हम लग गए, हम भूल गए। तो 9:30 बजे दिन में उसका फ़ोन आता है। तो हम हड़बड़ा के हम लगे अरे कहो खैरियत है? तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से भाई अल्लाह का शुक्र है। हम कहा यार तुम तो ऐसा घबरा दिए, तुमको जो फ़ोन लगा रहे थे तुम रिसीव नहीं कर रहे थे, तो हमको तो थोड़ा सा डर होने लगा था कि अल्लाह का कुछ हो गया क्या। तो नहीं न से भाई बेचैनी जो थी ना, तो शहद चाटने के बाद अल्लाह के पास ऐसा आराम मिला कि उसके बाद जो नींद पड़ा है तो अभी नींद टूटा है। तो हमने उसको कहा कि शहद की करामत देख लिया, तो अल्लाह ने इसको जो शिफाउल लिन्नास कहा, इंसानियत के लिए शफा। और हम भी एसिडिटी के मामला में नहीं जानते थे कि शहद इतना ज़्यादा जल्दी असर करता है, लेकिन अल्लाह ने हमको भी खुद अपने आप पर झेला के जो है अल्लाह ने उसका तजुर्बा दिया। अब शहद के बारे में एक बार हम एक आर्टिकल लिखे थे जो कौमी तंजीम में वो आर्टिकल छपा था गालबन 2007 के नवंबर में, कि शहद दुनिया का सबसे बेहतरीन मरहम, एंटी वायरल, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। तो उसको हमने साबित भी किया था, क्योंकि साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन में इस तरह का अखबार देखे थे बहुत पहले कि शहद में पानी नहीं होता है, ये बगैर वाटर फ्री लिक्विड है, या ऐसा लिक्विड है जिसमें पानी नहीं है। तो पानी नहीं होने की वजह से शहद जब किसी ज़ख़म पर लगा दिया जाता है तो वहाँ पर जो है वो सेहरा वाली सिफत पैदा हो जाती है। सेहरा वाली सिफत का मानी ये कि सहराई रेगिस्तानी इलाक़ा में या सेहरा वगैरह में जब कोई जानवर मर जाता है तो वहाँ पर हवा में नमी नहीं है, इसलिए सूख के एकदम हड्डी के ढांचा पर गोश्त सूख के लकड़ी की तरह से देखने में लगेगा, लेकिन सड़े गलेगा नहीं, पिल्लू नहीं होगा। तो चूँकि जरासीम पनपने के लिए नमी ज़रूरी है, वहाँ पर नमी नहीं है, नमी फ्री लिक्विड है, तो इसलिए जो है ज़ख़म जल्दी छूट जाता है। सेम इसी तरह का जो है एक आर्टिकल हमने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैगज़ीन जो मैग्ना पब्लिकेशन का बॉम्बे से निकलता है, तो उसमें 2008 के मार्च में देखा। तो वो मैगज़ीन लेके हम कौमी तंजीम के सब एडिटर मरहूम अजमल फरीद साहब के पास गए भी हमने उनको थोड़ा सा एहसान जताने वाले अंदाज में कहा कि हज़रत आप हमारे अपने अखबार में हमारा आर्टिकल जो है हमारे फ़ोन नंबर पता के साथ छापते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, जिससे हमको कुछ पब्लिसिटी भी मिली, लेकिन हमने भी आपके अखबार के मेयार को बढ़ाया है। मतलब इस तरह का देखिए, ये हम 2007 के नवंबर में इस तरह का आर्टिकल हम लिख चुके हैं, जिसका मुश्किल से 40% ही ये मैग्ना पब्लिकेशन वाला हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में लिख पाया है। तो इस पर वो बेचारे अजमल फरीद साहब बहुत खुश हुए, तब उन्होंने कहा कि अरे आप तो हमारे मीता भी हैं। बहरहाल शहद के बारे में है कि खालिस के बारे में भी लोगों के जहन में आता है कि वो अब शहद खालिस मिलता कहाँ है। तो ऐसी बात नहीं है, मोटा मोटी जिस तरह का फ़िक्र कीजिएगा तो फ़िक्र के बाद अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देते हैं, मगर हम बेफिक्रे हो जाएंगे तो कैसे होगा। तो शहद के बारे में एक बहुत शॉर्टकट बता सकते हैं हम कि आजकल फ्रीज़ घर फ्रीज़ है। शहद को किसी स्टील के गिलास में रख के आधा गिलास शहद को डीप फ्रीज में रख के 2-3 दिन 4 दिन के लिए भूल जाइए। उसके बाद उसको निकाल के देखिए, अगर वो टाइट हो गया कड़ा तो समझिए कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल था, इसका मानी कि उसमें कहीं डिफेक्ट था। अगर वो जेली के शक्ल में है तो वो शहद इंशाल्लाह खालिश है। तो ये एक छोटा मोटा बहुत आसान टेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारी बात लोग बोलते हैं कागज़ वाला दिस दैट, कपड़ा पर नहीं लगेगा, मक्खी उड़ जाएगी, ये सब
بہت ساری بات ہے جس کا ہم کو تجربہ بھی نہیں ہے، اس پر اتھینٹیکلی کچھ بولا بھی نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر فکر ہو تو ہم شہد کا انتظام تو ہمارے پاس ہے، جو ڈائبٹک پیشنٹ اور کینسر والے کو اور کڈنی والے کو ہم اپنے پاس ہی کا شہد کے ساتھ دوا دیتے ہیں، بعض باقی اور لوگوں کے لیے بول دیتے ہیں کمرہ شہد کا انتظام کر لیجئے۔ کھادی بھنڈار وغیرہ والا شہد بھی ملا جلا کے چلیبل ہے، اور شہد ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، بلکہ ایسی چیز ہے کہ کڈنی فیلیور والے آدمی کو بھی بڑے آسانی سے کھلایا جا سکتا ہے، بلکہ کھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ کڈنی فیلیور والے کا شہد علاج ہے۔ شہد پچنے کے بعد کوئی بھی ویسٹ پروڈکٹ باڈی میں نہیں بچتا ہے، جیسے روٹی، گوشت، سبزی جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا ویسٹ پروڈکٹ ہے، جس کے لیے جسم کے بڑی آنت کو اور کڈنی وغیرہ کو کچھ کام کر کے نکالنا پڑتا ہے باہر پیشاب پخانے کی شکل میں۔ لیکن شہد ایک ایسی غذا ہے کہ اس کے پچنے کے بعد کچھ بھی بیکار نہیں بچتا ہے جس کو نکالنے کی ضرورت ہو، اسی لیے اس کو ریئل میں جنت والا ہی مشروب ہے یہ۔ تو اب ہے کہ شہد کا اثر جو ہے 60-61 سال کی عمر میں بھی آدمی کے پیشانی پہ ایجنگ کا لکیر نہیں پڑے گا۔ شہد کھانے کا ایک بہت بڑا یہ بھی فائدہ ہے، اور ابھی ریسرچ میں ہو چکا ہے کہ شہد پانی کا شربت پینے والے کو اس دن کم سے کم ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب ہے کہ شہد کے بارے میں سیرت سے ثابت ہے صبح میں شہد پانی کا شربت، اور عصر کے بعد شہد پانی کا شربت قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ تحریم میں ایک آیت ہے جس کا تشریح میں لوگ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے ایک جرکنگ شہد آیا، ایک کپی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے یہاں راؤنڈ لگایا کرتے تھے، ان کی ضرورت کے حساب سے جن کا کوئی ضرورت ہو تو بازار سے اس طرح کا سامان لا دیا۔ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے تو وقت تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا تھا، تو سوکن میں بہت سارا معاملہ آتا ہے، اور آج سے نہیں، اس زمانے سے نہیں، زمانہ قدیم سے ہوگا۔ تو بہرحال تو اب ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور سوکنوں میں پکیٹنگ ہوا کہ بھائی پتہ لگا کہ کیا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں تو دیر کیوں لگتا ہے۔ تو CID نے رپورٹ دیا کہ ایسے ایسے کہیں سے ان کو شہد آیا ہے، تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھول کے پلاتی ہیں، جس میں تھوڑا دیر لگتا ہے۔ تو ابھی بھی وہ لوگ شانت ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ ہم لوگ کو سکھانا تھا، تو وہ لوگ شانت نہیں ہوئی، آپس میں پکیٹنگ ہوا کہ دیکھو جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاویں گے تو بتانا ہے کہ آپ کے منہ سے نبیذ کی بدبو آتی ہے۔ نبیذ کوئی عرب میں ہونے والا کوئی پھول ہے جو بہت بدبودار پھول ہوتا ہے، تو سب ایک ہی طرح کا بات بولو گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر ہوگا۔ تو یہ معاملہ شروع ہوا، آخر میں 2-3 جگہ سے بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ ہم نے تو کچھ کھایا نہیں ہے، ہاں عائشہ کے یہاں جو ہے شہد کا شربت پیا ہے۔ تو اس پر منطق تو پہلے سے تیار تھا کہ او ہو شہد کی مکھی جو ہے وہ نبیذ کے پھول پر بیٹھ کے اس کا رس لے گئی ہوگی اور اسی سے شہد بنائی ہوگی، تو جس کا اثر جو ہے وہ شہد میں بدبو کے شکل میں آ گیا۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ شہد کے بو میں علاقے میں ملنے والے پھول کا پورا اثر آتا ہے، اسی لیے کشمیر میں زعفران کی جہاں پر کھیتی ہوتی ہے وہاں پر ملنے والا شہد زعفرانی مہک کے ساتھ ہوتا ضرور ہے، لیکن آج کل کیمیکل کا زمانہ ہے، لوگ کشمیری شہد بول کے یا زعفرانی شہد بول کے اسینس ملا کے بھی بہت دنیا کو ٹھگتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب نے کہا نبیذ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ارادہ ظاہر فرمایا کہ ٹھیک ہے اب سے ہم شہد نہیں پئیں گے۔ تو اسی پر حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت یہ آیت لے کے آیت نازل ہو گئے، حاضر ہو گئے، جس آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی آپ ان عورتوں کے کہنے پر اس چیز کو اپنے لیے حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا ہے۔ بس اسی آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے عہد سے توبہ کیا کہ نہیں ہم کو شہد پینا ہے۔
تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، نہیں تو آج امت جو ہے شہد کی افادیت سے محروم ہو جاتی۔ تو اب یہ ہے کہ فکر پر شہد خالص مل سکتا ہے، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں والی بات ہے، تو اب یہ ایک الگ موضوع ہوگا۔ تو بہرحال تو شہد شفا ہے، اور 2 وقت پینا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور قرآن سے ثابت بھی ہے۔ اس کے علاوہ روٹی وغیرہ میں کھانے کی لوگ بات کرتے ہیں، تو یہ مطلب ہم کو لگتا ہے کہ جاڑا میں کھا لیں گے تو اتنا احساس نہیں ہوگا، لیکن یہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ شہد روٹی کھانے کا کہیں پر نہیں ہے۔ ایک بار کسی نے شہد اور دودھ کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارے 2 سالن ایک برتن میں۔ تو بہرحال شہد کو الگ سے پانی میں ہی رکھا جائے، پانی میں ہی گھول کے پیا جائے، اور جنرل پانی یا نارمل پانی میں پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کڈنی فیلیور والے کے لیے ہم لوگ جو ہے ڈسٹل واٹر کا انتظام کرتے ہیں، اس میں شہد پینے کی بات ہوتی ہے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی کڈنی پر بتاویں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، تب السلام علیکم۔